بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری رات بادشاہ کو دوبارہ پھر وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بادشاہ کی بیٹی خواب کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو خواب دوبارہ آئے اور وہ عورت آپ سے پوچھے کہ آج آؤں یا کل آؤں تو آپ اس سے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ نہ کل آؤ بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا تو بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کی فوج نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک حملہ کیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا۔ اس لیے بادشاہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ بادشاہ کی فوج کو شکست کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ اس گھر کی طرف گیا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو سب کچھ بتا دیا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے میرے پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے بادشاہ کو روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ سرحد پار چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اس نواب کو حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا اور پہلی ہی رات نواب کی بیوی مر گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا اور اس عامل نے بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہے۔ بادشاہ نے جب عامل کی بات سنی تو وہ چپکے سے نواب کو بتائے بغیر اس کے گھر سے چلا گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ اب بادشاہ اپنی بڑی بیٹی کے محل چلا گیا۔ جب بادشاہ کی بڑی بیٹی نے اپنے باپ اور اپنی بہن کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی کو سارے واقعات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے تمام واقعہ اپنی بڑی بیٹی کو سنایا تو وہ بہت زیادہ روئی اور بادشاہ جب رات کو سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے ایک فانوس پر پڑی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ بادشاہ نے جب گھر کی دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنی چھوٹی بیٹی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فجر کی نماز کے وقت دونوں باپ بیٹی کو وہاں ایک جھونپڑی نظر آئی، اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا اور درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر تم کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔
بادشاہ درویش کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی، جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء جانتی تھی بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آتی تو آپ اسے برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی بلا لیں۔ مگر اب آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ اکٹھا کر کے دشمن پر حملہ کر دیا ہے اور دشمن کی فوج کو بری طرح شکست دے دی ہے۔ آپ کا وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس کو اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ جب بادشاہ اور شہزادی محل میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل وقت میں اگر ہم صبر سے کام لیں تو اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ برا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے۔